اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ یہ وہ لہجے ہیں، میں ان سے صرف اس لیے پیار نہیں کرتا کہ لہجے اچھے ہیں، میں نے ان سے بھی پیاری آوازیں سنی ہیں، میں نے ان سے بھی حسین پڑھنے والے دیکھے ہیں، لیکن مجھے صرف اس لیے پیارے ہیں کہ یہ صرف پڑھنا نہیں جانتے، یہ صرف زبان کے میٹھے نہیں ہیں، لہجے کے میٹھے نہیں ہیں، بلکہ یہ دل کے بھی اتنے اچھے ہیں۔ اگر یہاں پڑھتے ہیں تو دل گنبد خضرا کا طواف کیا کرتا۔ آپ نے ان لہجوں کا انتخاب کیا، اور جب فیضان تیغ علی کانفرنس ہو تو پھر سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی ادنا نہیں ہوگا، نہ یہاں سنانے والے کم تر ہیں نہ سننے والے کم تر ہیں۔ اگر سنانے والوں کا جواب نہیں تو سننے والوں کا بھی جواب نہیں ہے۔ رات کے 2 بجنے کے قریب ہے اور الحمدللہ ایسا لگ رہا ہے جیسے جلسہ شروع ہوا ہے۔ آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اس ادارے کی محنتیں اور قربانیاں فارغین کی شکل میں ملاحظہ فرمائی۔ جہاں تک میری نظر کام کر رہی ہے، تقریباً یہ 4 حافظ قرآن جو آپ کو اس ادارے نے پیش کیے۔ آج آپ کا دل ٹھنڈا ہوتا ہوگا، آپ کو لگتا ہوگا آپ کا دیا ہوا پیسہ بیکار نہیں گیا، آپ کے خون پسینے کی کمائی رائے گاہ نہیں گئی ہے۔ وہ پیسہ جو آپ نے دبئی، کویت، سعودیہ، لبنان میں رہ کے کمایا، وہ پیسہ جو آپ نے ممبئی اور دوسرے شہروں میں رہ کے کمایا، جس پیسے کو آپ نے اپنوں سے دوری اختیار کر کے جمع کیا تھا، پھر وہی پیسہ مٹھی بند کر کے آپ نے ادارے کو دیا تھا، تو ادارے نے آپ کو نا امید نہیں کیا گیا، بلکہ ادارے نے آپ کے دل کو یہ کہہ کے خوش کیا گیا جتنا تم نے ہمیں دیا تھا اس سے سوا ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ 4 حافظ قرآن، یہ عام بات نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں آپ محسوس کریں جو میں کہنا چاہتا ہوں، بھلے نعرے نہ لگائیں، اچھلیں نہ، صرف میری بات محسوس کریں۔ یہ ادارے اللہ ان اداروں کو سلامت رکھے۔ آج جو مذہب اسلام کا پرچم بلند ہے نا، تو 90% اس بلندی میں ان اداروں کا ہاتھ ہے، ان اداروں کا ہاتھ ہے۔ آج جو سروں پہ ٹوپیاں، چہروں پہ داڑیاں، لباس کرتا پجامہ یہ نظر آتا ہے نا، ان مدرسوں کی دین۔ میں کہتا ہوں جتنا آپ پیر سے پیار کرتے نا، اس سے زیادہ ان مدارس سے پیار کیا کریں۔ جتنا آپ اپنے باپ سے پیار کرتے ہیں، اس سے زیادہ ان اداروں سے پیار کرو۔ جتنا زیادہ اپنی ماں سے عشق کرتے نا، اس سے زیادہ ان قرآن پڑھائی جانے والی جگہوں سے پیار کرو، اس لیے کہ یہی جگہیں ہیں جہاں سے آج بھی عشق رسول کی صدائیں ہمارے سینوں میں اتاری جاتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ میں اردو میں بول رہا ہوں۔ یہ ادارے ہیں، اگر ارباب ممبر سمجھ رہے ہو تو آپ ساتھ دیں، ورنہ آپ دعا دیں، اس لیے کہ ہمیں امید ہے کہ دعائیں مزاروں سے بھی آیا کرتی ہیں، زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اندر سے بھی دعائیں ملا کرتی ہیں۔ تو یہ ادارے ہیں، ان اداروں نے آپ کو 5 حافظ دیے، اس ادارے نے۔ اللہ اس ادارے کو سلامت رکھے، بانی کو اس کے سلامت رکھے۔ اللہ اس کے جتنے بھی محبین مخلصین ہیں جو دور دراز رہ کر کے اس ادارے کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کو عمر خضر عطا فرمائے۔ یقین جانے بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ کبھی اداروں میں جا کے دیکھو، ان جتنے علماء بیٹھے نا، یقیناً سب کی زندگی مدرسوں میں گزری ہوگی، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ میرا بیٹا اگر 4 سال کا ہے، 8 سال کا ہو جائے تو گھر کے اندر ہماری مائیں نا بچوں کی پرورش کرتی ہیں، یہاں تک کہ کپڑے اپنے ہاتھ سے دھلتی ہیں، ناشتے اپنے ہاتھ سے کرائے جاتے ہیں، کھانے اپنے ہاتھ سے کھلائے جاتے ہیں، ان کے ناشتے کا انتظام اپنے ہاتھ سے کرایا جاتا ہے۔ لیکن کبھی آؤ ان اداروں کی طرف اور کبھی دیکھو ان اداروں کو، پھر آپ کو محسوس ہوگا وہ بچے جس عمر میں جو صحیح سے منہ دھلنا نہیں جانتے، وہ مدرسے میں آ کے خود کے کفیل بن جایا کرتے ہیں۔
اور اتنے بڑے ذمہ دار بن جاتے ہیں انہیں کپڑے کا پاک کرنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے، کتنی چیز سے ناپاک ہوتا ہے کپڑا وہ یہ بھی جاننے لگ جاتے ہیں۔ آؤ کبھی آ کر کے اداروں کے اندر دیکھو، 8 سال کے بچے آپ کو 18 سال کے جوان نظر آئیں گے۔ آؤ کبھی اداروں کے اندر آ کے دیکھو، اس کے اندر سب آسودہ حال نہیں رہتے ہیں، سارے خوشحال نہیں رہتے ہیں۔ تمہیں کیا پتا ہے یار، کتنے بچے راتوں کو اٹھ کے ماؤں کے لیے رویا کرتے ہیں، کتنے بچوں کو باپ کی یاد آتی تو تڑپ جایا کرتے ہیں۔ کبھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو قرآن پڑھنے والوں کی، یوں ہی قرآن سینے میں نہیں آیا کرتا ہے، ماں کی محبت کو قربان کیا ہے تب جا کے قرآن سینے میں آیا ہے، باپ کی شفقتوں کو دور رکھا ہے تب قرآن سینے میں آیا ہے، بہن کی محبتوں سے فاصلے پیدا کیے گئے ہیں تب جا کے قرآن سینے میں آتا ہے۔ آؤ کبھی اداروں میں آ کر کے دیکھو، کتنے آنسو بہے ہیں تب جا کے قرآن سینے میں آیا ہے، کتنے واقعے کیے گئے ہیں تب جا کے قرآن سینے میں آیا ہے۔ کبھی آ کے دیکھ ادارے کے اندر کتنے بچے ایسے سسک کے روتے ہیں جیسے بن ماں باپ کے بچے رویا کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم میں سلام کرتا ہوں ان کی محبتوں کو، انہوں نے ماں کی ممتا تو چھوڑی لیکن قرآن نہیں چھوڑا، باپ کا پیار تو چھوڑا قرآن نہیں چھوڑا، بہن کی شفقتیں چھوڑی قرآن نہیں چھوڑا، بھائی کی محبتیں چھوڑی قرآن نہیں چھوڑا، اور دنیا کو بتا دیا یہی خیال سے تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان باپوں کو جنہوں نے بیٹے قرآن کے نام کر دیے، ان ماں کو سلام جنہوں نے اس دن کے لیے دودھ پلایا تھا، بیٹے دودھ کے بدلے میں تجھ سے بنگلہ گاڑی نہیں چاہیے، تجھ سے عیش و عشرت نہیں چاہیے، بس اتنا دے دینا، اگر مر جائیں تو ہماری قبر پہ آ کے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کے سنا دینا۔ وہ مائیں مبارکباد کے لائق ہیں جنہوں نے ان بیٹوں کو دودھ پلایا۔ میں ان بہنوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے ایسے بھائیوں کی خدمت کی ہے، جنہوں نے بہنوں کی خدمت کے بدلے میں قرآن جیسی دولت دینی ہے، قرآن جیسی دولت دینی ہے۔ ہاں یقیناً یہ رشتے ہیں، یہ پیار ہے، ورنہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی بندہ ایسا ہے جسے اولاد نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے نا، اگر بول سکتے تو بولیں ورنہ سلام پڑھ لیں۔ سب کو اولاد چاہیے نا، اگر اولاد پیدا نہ ہو تو کس در پہ نہیں جاتے ہم مانگنے کے لیے؟ ہر چوکھٹ پہ جاتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہوتا تو کیا شور مچتا ہے، لو جی آج اس کے گھر میں بھی چراغ جل گیا، یہی کہتے ہیں نا، لو جی مبارک ہو آج فلاں پدھان کے گھر میں بھی بڑھاپے کا سہارا آ گیا، کمزوری کی لاٹھی آ گئی، جھکی کمر کا سہارا آ گیا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ یہ بوڑھے باپ کا سہارا آیا ہے۔ یہ دیکھو ان میں کون طالب علم ایسا ہے جو روز کے 400-500 روپے نہیں کما سکتا؟ سب کما سکتے ہیں نا ان میں، اللہ کا شکر ہے سب کے ہاتھ پیر سلامت ہے، ہٹے کٹے سارے کما سکتے ہیں، مگر قسم خدا کی ان کے باپوں کی ہمت اور حوصلہ دیکھیے۔ یہ جوان ہو گئے لیکن باپ نے یہ نہیں کہا بیٹے گرمی زیادہ ہو رہی ہے 200 تو کما 200 میں کما، یہ نہیں کہا اب میں گھر بیٹھوں گا تو 400 کما کے لا، انہوں نے یہ کہا بیٹے 4 دن اور مزدوری کرنی پڑے نا ہم کر لیں گے، لیکن میرے بیٹے ہمیں بس قرآن چاہیے، ہمیں بس قرآن چاہیے۔ اس فکر کے ساتھ پوری زندگی ماں باپ اپنی اولاد کو قرآن سکھاتے رہے۔ اور یار کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے باپ کا بیٹے کے ساتھ، اٹھانا تاریخ قسم خدا کی پورا حج کسی کی محبت کی نشانیاں بتا رہا ہے۔ بھائی کفیل انبر وہ گئے جس نے حضور کے مدینے میں شعر پڑھے ہیں، محمد علی فیضی وہ گئے جس نے اماں خدیجہ کے مزار پہ کھڑے ہو کر کے نعتیں پڑھی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں نصیب والے جنہیں نعت حضور کے شہر میں پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ امید ہے کسی دن حضور ہمیں بھی بلائیں گے، ہم بھی ان کی چوکھٹ پہ جا کے باتیں کریں گے۔ لیکن میں تاریخ کا ایک باب پلٹنا چاہتا ہوں، رشتہ کتنا عجیب ہوتا ہے۔ جب حضرت خلیل کے آنگن میں کوئی بیٹا نہیں آیا، کون سے رب کی بارگاہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کون سی نہ مانگی، اللہ اکبر۔ پھر حضرت سارہ کے مشورے سے آپ نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا، جب ہاجرہ سے نکاح کیا رب کی بارگاہ
ماں میں کس چیز کی کمی ہے. اللہ اکبر. 80 سال کی عمر میں رب نے انہیں چاند جیسا بیٹا دیا جس کو دنیا اسماعیل ذبیح اللہ کہا کرتی ہے. ایک بیٹا نہ تھا, اللہ کے خلیل کے ہاتھ اٹھ گئے اور جب بیٹا آیا ہے تو خوشی کی انتہا نہ رکھی. تبھی تاریخ تو پڑھ لیا کرو پیارے, بیٹا کتنی بڑی نعمت ہے. حضرت سارہ پہلی بیوی ہے, دوسری بیوی حضرت ہاجرہ ہے, لیکن جب اللہ کے خلیل کے گھر میں حضرت ہاجرہ کی گود میں حضرت اسماعیل آئے ہیں, اب محبت دیکھئے حضرت اسماعیل کی وجہ سے آپ کی محبت ادھر زیادہ ہو جاتی ہے. حضرت ہاجرہ مارے رشک کے کہتی ہے خلیل مجھ سے یہ حال نہیں دیکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. رب نے فوراً جبریل کو بھیجا, کہا جاؤ میرے خلیل سے کہہ دو جیسے سارہ کہتی ہے ویسا کیا جائے. اللہ کے خلیل نے کہا تھا سارہ بتا تو صحیح کہنا کیا چاہتی ہو. کہا لو اپنے بیٹے کو لو اور اپنی بیوی کو لو, اتنا دور لے کے چلے جاؤ جہاں میں یہ محبت کے نظارے نہ دیکھ سکوں. اللہ اکبر. حضرت خلیل نے چاند سا بیٹا دیا. کوئی عام بیٹا نہ تھا بلکہ اتنا حسین بیٹا تھا جس کے چہرے پہ چاند قربان ہو جائے, جس کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا. اسی ذات کو اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے. آپ نے شہزادے کو لیا, اے مالک جانا کہا ہے, کہا یہ فیصلہ ہماری مرضی پہ چھوڑ دے, جہاں جا کر کے تیری سواری ٹھہر جائے وہیں خلیل کو چھوڑ دینا, وہیں جا کر کے اسماعیل کو چھوڑ دینا, ہاجرہ کو چھوڑ دینا. آپ بیٹھے سواری پہ, شہزادے کو لیا, حضرت ہاجرہ کو لیا اور ایسی جگہ پہ جا کے سواری رکی ہے جہاں پانی نکی ہے, جہاں کھانا نکی ہے, جہاں کوئی رشتہ دار نکی ہے, جہاں کوئی اقربا نکی ہے, جہاں کوئی آبادی نکی ہے, جہاں کوئی بستی نکی ہے. امتحان ہو رہا ہے. اللہ اکبر. آپ نے بیٹے کو اتارا, زوجہ کو اتارا. ذرا دل تھام کے بات سننا پیارے, حج تو زمانے میں کیے ہیں, کبھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. جب آپ نے شہزادے کو اتارا اور بیوی کو اتارا, آپ چھوڑ کے واپس آنے لگے, تھوڑی سی کھجوریں دی ہے, تھوڑا سا پانی دیا ہے, دیکھ کر کے واپس پلٹے. حضرت ہاجرہ حیرت میں ہے, اے میرے سرتاج آپ کو تو اسماعیل بڑا پیارا ہے, آج اچانک یہ فیصلہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایسے جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو جہاں پانی بھی نہیں ہے, کھانا بھی نہیں ہے اور کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں ہے, بغیر کچھ کہے اللہ کے خلیل پلٹ رکھے ہیں. اللہ اکبر. بیوی ہو تو ایسی, اگر آج تھوڑی سی کمی کر دے تو شوہر کی کمی پر بیویاں بال نوچ لیتی ہیں. آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, حضرت ہاجرہ کو جنگل میں خلیل نے چھوڑا ہے, چھوڑ کے جانے لگے ہیں. آپ نے آواز دے کے کہا تھا او خلیل بتا تو صحیح کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوئی قصور ہو گیا ہے. کوئی جواب نہیں آیا. کہا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو, کوئی پتہ نہیں چلا. آپ جب سواری لے کر کے پلٹے, حضرت ہاجرہ کو چھوڑا, تھوڑا سا پانی کھجورے تھی, واپس جانے لگے. حضرت ہاجرہ توڑی, توڑ کر کے آپ نے اللہ کے خلیل کا پیر پکڑا. کہا خلیل بس اتنا بتا کے جا, اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اتنا سننا تھا. اللہ کے خلیل کی آنکھ میں آنسو آئے, اور کیوں نہ روتے, چاند سا بیٹا چھوٹ رہا ہے, کیوں نہ روتے, اپنی زندگی کا سب سے قیمتی ہیرا چھوٹ رہا ہے. رو کے کہا تھا شریک حیات اتنا بتا دے, کبھی تاریخ ایسی پڑی ہے کہ کسی باپ کو 80 سال کی عمر میں خدا نے چاند سا بیٹا دیا ہو اور وہ اس بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کے چلا جائے؟ کہا چاہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا اپنی مرضی سے نہیں, رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اتنا سننا تھا. ہاجرہ دوڑی, کہنے لگی خلیل اگر اپنی مرضی سے نہیں رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہے ہو تو اتنا سا کام اور کرو. کہا کون سا؟ کہا یہ پانی بھی لے کے چلے جاؤ, کھجورے بھی لے کے چلے جاؤ. کہا ہاجرہ کس لیے؟ کہا تمہیں نے کہا ہے رب کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو تو سنو, جس رب نے ہمیں 80 سال کی عمر میں چاند سا بیٹا دیا ہے وہ ہمیں کھانا بھی دے دے گا, وہی پانی بھی دے دے گا. آسان نہیں ہوتا اولاد چھوڑنا, آسان نہیں ہوتا اولاد چھوڑنا. تم کیا جانو کتنی مشکل سے اولاد ملتی ہے. ہاں یار پیدا نہ ہو تو کہاں ماں باپ دعا نہیں کرتے. خود پوچھو نا اپنے باپ سے, جب تیرے گھر میں صرف 4 بہنیں تھی نا تو باپ کہتا تھا خدا ایک بیٹا بھی دے دے. کون سی چوکھٹ پہ جا کے اس نے منت نہیں مانگی تھی, کس دروازے پہ دامن پھیلا کے نہیں کہا تھا اللہ ایک بیٹا دے دے. ہر جگہ گیا تھا, لیکن تو آیا پورے گھر میں خوشیاں ہو گئی. کوئی کہنے لگا اس کو گڈو کہو, کسی نے کہا نہیں بھورا کہو, کسی نے کہا نہیں چاند کہو, کسی نے کہا کچھ, کسی نے کچھ. سب نے پیار سے نام دیے, سب نے اپنے اپنے نام بانٹے. مگر قسم خدا کی سنیں, اگر باپ پیار سے بیٹے کو نہ پیرا جمعہ بدھا جو بھی کہہ دے وہ بیٹے کے لیے سب سے نصیب والا نام ہوتا ہے. کبھی کبھی بچوں کو یہ نام رکھنے والا باپ میسر نہیں ہوتا. اگر ملا ہے تو قدر کرنا اس کی.
عزت کرنا. باپ بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. یہ کیا دے سکتے ہیں اپنے باپ کو؟ خدا کی قسم کچھ نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہیں دے سکتے. میں جانتا ہوں بیٹا اگر عبد القادر کیوں نہ ہو پھر بھی باپ باپ ہوتا. بیٹا اپنے وقت کا غوث کیوں نہ ہو پھر بھی ماں ماں ہوتی ہے. ہاں، کوئی بیٹا باپ کے برابر نہیں ہو سکتا اور نہ کہ اس کی قیمت کوئی ادا کر سکتا ہے. اتنا سمجھ لینا، اتنا سمجھ لینا کہ باپ اس درخت کا نام ہے جب تک باپ زندہ رہتا ہے اولاد پہ کبھی دھوپ نہیں پڑنے دیتا، کبھی دھوپ نہیں پڑنے دیتا. پردیس جاتے ہیں نا ہم لوگ، پردیس کمائی کرنے کے لیے. کفیل بھائی گھر سے باہر ہے، میں گھر سے باہر ہوں، علماء گھر سے باہر ہے. کیوں؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنے پریوار کے لیے. کتنے لوگ پردیس میں 4 سال کاٹ دیتے ہیں تاکہ بچوں کی خوشیاں پوری کر سکیں. کیا اسے اپنی زندگی پیاری نہیں تھی؟ مجھے ایک بچہ ملا کل کے پرسوں کے جلسے میں، وہ میرے پاس آ کے کہنے لگا پیر دبانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بیٹھ گیا. کیا کرتا؟ اس نے کہا قرآن پڑھتا ہوں. میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا حفظ کا. کتنے پارے ہو گئے؟ کہ 15. میں نے اگلا سوال اس سے کر دیا. کفیل بھائی میں اس سے بولا تمہارے ابو کیا کرتے ہیں؟ اتنا کہنا تھا اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگا 10 سال ہو گئے میرے باپ سعودی میں رہتے ہیں، 10 سال ہو گئے باپ سعودی میں رہتے ہیں. میں اس کا منہ دیکھتا رہ گیا. یار سوچو تو صحیح. میں نے کہا یار 10 سال ہو گئے، کب آتے ہیں؟ کبھی 4 سال میں، کبھی 5 سال میں. میں نے کہا تو نے پوری زندگی میں کتنی بار اپنے باپ کو دیکھا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا پاپا یہ کہتے ہیں کہ بیٹے بس تھوڑا سا اور کما لو تاکہ تمہاری زندگی سکون سے گزر جائے. ایک باپ اولاد کے سکون کے لیے پوری زندگی پردیس میں کاٹ دیتا ہے. پردیس کسی باغ کا نام نہیں ہے، پردیس کسی عیش و عشرت کی جگہ کا نام نہیں ہے. پردیس اس قید کا نام ہے جہاں روٹی بھی قیدی بناتا ہے، جہاں خود کو سزا بھی قیدی دیتا ہے اور خود کی خدمت بھی قیدی کرتا ہے. تجھے کیا پتا پردیس کیا؟ اس باپ سے پوچھ جس کے 20 سال پردیس میں کٹ گئے اور وہ بیٹے کو جی بھر کے نہ دیکھ سکا. یہ بیٹیاں بیٹھی ہیں، میری ان سے گزارش ہے تمہیں خدا کا واسطہ اپنے بھائیوں کی قدر کرنا، اپنے باپ کی قدر کرنا. کئی بھائیوں کی پوری جوانیاں پردیس میں کٹ گئی صرف اس لیے کہ بہنوں کی عزت سے ہاتھ نہیں لے کر سکے. پوری زندگی بھائیوں نے پردیس میں کاٹ دی. میری بہن عزت سے رخصت ہو سکے. کل جب یہی بہن بھائی کا منہ کالا کر کے چلی جاتی ہے تو اس کی 10 سال نہیں 50 سال کی محنتوں پہ پانی پڑ جاتا ہے. او بھائی میری تم سے اتنی گزارش ہے، تم کہتے ہو کہ بس اللہ کا شکر ہے کلف لگے کپڑے، کالر اٹھے کپڑے، ایک دھبا کپڑے پہ نہیں ہے. اور پوچھا جائے کیا کرتے ہو؟ کہا جی کچھ نہیں، ٹھالی رہتا ہوں، بس خالی رہتا ہوں، ٹہلتا ہوں، کوئی کام نہیں. کہا نہیں. کہا پھر یہ کپڑوں پہ کلف کیسا؟ کام کیا کرتے ہو؟ کہا نہیں 2 بیٹے اللہ کا شکر ہے باہر ہے. بڑا بھائی ہے تو کہتا 2 چھوٹے بھائی پردیس میں. خدا کے واسطے جس کی کمائی سے تیرے کپڑوں پہ کلف لگائے نا اس کا حصہ بھی بچا کے رکھنا. کئی بھائیوں کی یہ شکایت ہے، حضرت 10 سال سعودی میں رہا، پلٹ کے آیا تو بھائیوں نے کچھ نہیں دی، پلٹ کے آیا تو گھر والوں نے زیرو کر دیا، جہاں سے چلا تھا وہیں کھڑا تھا. اور یار جس کی کمائی کی وجہ سے تیرے کپڑوں پہ کلف لگا ہے، جس کی کمائی کی وجہ سے لوگ تجھے سیٹ کہتے ہیں، جس کے پردیس کی کاٹی ہوئی عدت کی وجہ سے لوگ تجھے شان والا کہتے ہیں، اس کے لیے بچا کے رکھنا. جب پلٹ کے آئے تو اس کی زندگی وہیں سے شروع نہ ہو جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا. تیری ذمہ داری بنتی ہے. اور یار کئی بار تو ایسا ہوتا ہے بھائی پوری زندگی پردیس میں کاٹ دیتے ہیں، جب پلٹ کے آنے کا ارادہ کرتے ہیں عزت سے بہنوں کو رخصت کر دیتے ہیں. پھر خبر آتی ہے پردیس سے آ تو رہے ہو، جانتے ہو بیٹی 10 سال کی ہو چکی ہے، 6 سال کے بعد بیٹی کے ہاتھ بھی پیلے ہونے ہیں. اللہ اکبر. جب پردیسی کو اتنا پتا چلتا ہے اب تک کی 10 سال کی کمائی سے میں نے بیٹی کو رخصت کی، بہنوں کو رخصت کیا تھا، اب 4 سال اور لگا دیتا ہوں تاکہ بیٹی اب عزت سے رخصت ہو سکے. اللہ اکبر. اس باپ سے پوچھو اولاد کیا چیز ہوتی ہے
آج اولاد کی قدر ہمیں نہیں ہے. کتنی آسانی سے باپ کہتا ہے خدا کرے تو پلٹ کے نہ آئے. مائیں بددعا کر دیتی ہے تیرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتی. تو سنو اولاد کی ذمہ داری ہے وہ باپ کی قدر کرے. باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کی قدر کرے. اس لیے کہ اگر اولاد نہ دے تب بھی چہرے جھک جایا کرتے ہیں. ماں باپ نہ ہو تب بھی خوشیاں روٹ جایا کرتی ہیں. اللہ نے اولاد دی ہے 4 بیٹے دیے ہیں تیری مرضی ہے. ایک کو ڈاکٹر بنا تیری مرضی, ایک کو انجینئر بنا تیری مرضی, ایک کو جو کچھ بھی بنا تیری مرضی. لیکن چوتھے بیٹے کو قرآن کا قاری بنا دے تاکہ جب تو دنیا سے جائے تو بے بسی کی موت نہ مرے بلکہ ادھر آنکھ بند ہو ادھر یہ قرآن پڑھے. دنیا کا ہے کیا چھوڑ کے گیا ہے, زمانہ کا ہے کچھ چھوڑا کیا نہ چھوڑا, اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والا قاری چھوڑ کے گیا. اس لیے اپنے پیچھے قرآن والا چھوڑ کے جانا بڑی بات ہوتی ہے. اللہ اکبر رشتے پڑھے نا اولاد کے. آج نا 10 روپے چندہ دیتے ہوئے مدرسے میں ہمارا دم گھٹتا. 10 روپے چندہ دیتے ہوئے بغل جھانکتے. ایک شادی آ جائے 40-50 ہزار کا خرچہ پکا ہے. رشتہ داری میں اگر شادی نکل آئے تو 40-50 ہزار کا خرچہ. مدرسے کی بات آئے ابھی حساب نہیں ہے. یہ نہ کیا کر, اللہ سے تجارت کیا کر. اللہ سے تجارت یاد رکھنا. آپ کی دنیا کی کوئی بھی تجارت آپ کو ڈبا سکتی ہے لیکن اللہ سے کی جانے والی تجارت آپ کو ڈوبنے نہیں دے گی. آپ کو ڈوبنے نہیں دے گی. تم جتنا رب کی راہ میں دو گے اللہ اتنا ہی زیادہ تمہیں عطا کرے گا, اتنا ہی زیادہ تمہیں دے گا. جاؤ جا کے تاریخ دیکھ لو, جائزہ لے لو, محاسبہ کر لو. تمہاری بستی میں جتنے لوگ مدرسے اور قرآن والوں پہ خرچ کرنے والے یا دین کے معاملات میں خرچ کرنے والے ہیں ان میں سے کتنے لوگ غریب ہو کے مرے؟ کوئی نہیں. جتنے بھی آپ کو ملیں گے نا سارے امیر ملیں گے کیونکہ وہ اللہ سے تجارت کرتے ہیں. اللہ سے تجارت کرتے ہیں. میں تو ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں, جو ان کو کھانا کھلاتے ہیں, اساتذہ کو کھانا کھلاتے ہیں, قرآن والوں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں. بڑی بات ہے. ہم تو مدرسے میں 10 روپے چندہ نہیں دیتے. محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں جوان ساتھیوں عزیز بچوں, اسلامی رشتے کی فتح آپ پردہ نشین جملہ حاضرین اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن, یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن, یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا, کل خاشع زادہ کل قبا امداد کن. غوث اعظم ببنی بے سر و سامان مدد, قبل یدی مدد, کعبہ ایمان مدد, بکرداب بلا مفتاد کشتی, مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری یمن علی یا غوث اعظم بی ظلم, تمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بی ظلم, بلغ العلا بکمالہ کشف التجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کرو تیرے نام جہاں فدا, نہ بس ایک جان تو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کرو دو جہاں نہیں. جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو کوشش کرے اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی داغیں نچھاور کرنے. پڑھی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا
وشفيعنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سارے لوگ یہ یقین رکھیں کہ یہ محفل، یہ وقت، یہ جگہ اتفاق سے نہیں بلکہ نصیبوں سے ملی ہے۔ میں کبھی کسی سے یہ نہیں کہتا کہ بھئی تو بیٹھ یا تو مت جا، اور نہ میں کسی کو مجبور کرتا ہوں کہ اٹھنا نہیں ہے، اس لیے کہ میری اپنی ایک عادت ہے۔ یہ تقریریں کوئی باپ دادائی وراثت نہیں ہے، یہ ہمیں آباء و اجداد سے نہیں ملی ہے، یہ خدا داد صلاحیتیں ہیں۔ چاہے کوئی خطیب ہو، نعت خواں ہو، نقیب ہو، شاعر ہو، اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، سب خدا کا ہے۔ اور کتنا بولنا ہے یہ رب جانتا ہے، اور کس کو سننا ہے یہ بھی رب جانتا ہے۔ اپنا تو ایک عقیدہ ہے، جب کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو پہلے دل میں کہتے ہیں رہنے دو یا ڈبو تو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اتنا بڑا ممبر شاید کہیں کہیں اور کبھی کبھی آپ کو ملے جس پہ اتنے سارے علماء بیٹھے ہوں کہ جتنے علماء نہ کسی 40ویں میں آپ کو ملیں گے نہ کسی تیجے میں، اور میں تو سمجھتا ہوں اکثر میتوں میں بھی آپ کو اتنے علماء نہیں ملیں گے۔ یہ بڑی جماعت اللہ والوں کی ممبر پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ نے بڑے بڑے لہجوں کو سنا۔ ہندوستان کا بڑا مشہور لہجہ، ہر دل عزیز لہجہ، لاڈلا لہجہ، چہیتا لہجہ، بھائی محمد علی فیضی کا لہجہ، جسے آپ نے بڑے پیار و محبت سے سنا، اور بھائی سہراب قادری صاحب، ان کو بھی آپ نے سنا ماشاءاللہ۔ یہ میں جانتا ہوں جہاں تک میری اپنی سوچ ہے، نہ تو واقعی محمد علی فیضی کے 6 ہاتھ ہیں، اور نہ ہی سہراب قادری کو رب نے 8 ہاتھ دیے ہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، یہ بھی عام انسانوں کی طرح ہیں، لیکن جانتے ہو ان کی اپنی خصوصیت یہ ہے دونوں کی کہ ان کی پہچان حضور کی نعت ہے، حضور کی نعت ہے، اور بڑی بات ہے اگر کسی کی پہچان حضور کی نعت بن جائے۔ میں ایک بات اکثر